بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہارر اسٹوریز وتھ گل۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ تقریباً 1992 کی بات ہے جب پاکستان ورلڈ کپ جیتا تھا۔ اس وقت گلی گلی میں کرکٹ کھیلی جایا کرتی تھی اور اس وقت گلستان کالونی میں اسکول روڈ پر ہماری نانی ماں کا گھر تھا اور میں اکثر ان کے گھر جا کر اسکول کی چھٹیاں انجوائے کیا کرتا تھا، کیونکہ وہاں بھی میرے بہت سے دوست تھے جن کے ساتھ میں سارا دن کرکٹ کھیلا کرتا تھا۔ اور وہیں میری نانی کے گھر سے کچھ ہی دوری پر ایک پرانی اینٹوں سے بنی ایک بند گلی ہوا کرتی تھی جو کہ دونوں اطراف سے بند تھی۔ ایسا کیوں تھا مجھے یہ تو سمجھ نہیں آیا، لیکن اس گلی کے آخر میں ایک بڑے گھر کی بیک سائڈ لگتی تھی، اسی وجہ سے گلی اس سائڈ سے بند تھی اور دوسری سائڈ پر 4-5 فٹ کی دیوار تھی، جس وجہ سے باہر والی مین گلی سے اس گلی کا راستہ جدا ہو گیا تھا، لیکن باہر والی مین گلی سے اس دیوار کو پھلانگ کر آسانی سے اس گلی میں جایا جا سکتا تھا۔ اور حیرت والی بات یہ تھی کہ اس گلی میں دائیں بائیں جتنے بھی مکانات تھے وہ بہت پرانے زمانے کے تھے، اور اس سے بھی عجیب بات یہ تھی کہ یہ تقریباً سارے گھروں میں یا تو زنگ آلود تالے لگے رہتے تھے یا پھر جن میں تالے نہیں تھے وہ بھی خالی تھے، کیونکہ وہاں کوئی بھی نہیں رہتا تھا۔ لیکن ان خالی گھروں کی حالت ایسی تھی کہ ان کو دیکھ کر خوف سا آتا تھا، کیونکہ ان گھروں کے صحن کچے تھے، جن میں زیادہ تر گھروں میں پرانے زمانے کی قبریں، جھاڑیاں، گھاس کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے پرانے درخت لگے ہوئے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ یا تو یہ گھر کسی پرانے قبرستان میں بنائے گئے تھے یا پھر گھروں میں قبریں بنائی گئی تھی، اور ان گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں ٹوٹے پھوٹے تھے، جس کی وجہ سے اکثر چور چکے وغیرہ وہاں چھپ جایا کرتے تھے۔ اور سب سے زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ اس گلی میں دن کے وقت بھی اتنی خاموشی تھی کہ وہاں کوئی چھوٹا سا کنکر بھی پھینک دے تو اس کی بھی آواز صاف سنائی دیتی تھی۔ یہاں کے علاقہ مکین اس گلی کو انگریز کالونی بولتے تھے، کیونکہ ان کے مطابق یہاں کسی دور میں انگریز رہا کرتے تھے، اور یہ تمام گھر انہی انگریزوں کے زیر استعمال تھے۔ اسی گلی کے ساتھ ہی میرے دوست شاہد کا گھر تھا، اور ہم اکثر شاہد کے گھر کی چھت سے اس گلی کو دیکھا کرتے تھے۔ تو سردیوں کا موسم تھا۔ میں میرے رام مگڑ کے دوست بلال کو بھی اپنے ساتھ میری نانی کے گھر لے گیا، اور ہم دونوں میرے دوست شاہد کے ساتھ اس کی چھت پر دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ہمیں عجیب سی آواز سنائی دی، جیسے کوئی اونچی آواز میں چیخا ہو۔ اسے سنتے ہی میں اور بلال ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، لیکن اس دوران شاہد بالکل ایسے بیٹھا ہوا تھا جیسے کہ اس نے وہ آواز سنی ہی نہیں۔ تو بلال نے شاہد سے پوچھا، یار یہ کیسی آواز تھی؟ شاہد نے کہا، یار چھوڑو اسے، یہ آواز اکثر یہاں سے آتی رہتی ہے۔ یہ سنتے ہی بلال نے کہا، لیکن یہ آواز کہاں سے آئی تھی؟ شاہد نے وہیں بیٹھے ہوئے اپنے انگوٹھے سے اس گلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہاں سے آتی ہے، لیکن وہاں ہوتا کوئی نہیں ہے، بس ایسے ہی کوئی پاگل لڑکی چینک کر کہیں بھاگ جاتی ہے۔ یہ سنتے ہی میں جلدی سے دیوار کی طرف گیا اور نیچے اس گلی کی طرف دیکھنے لگا، پر وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اتنے میں بلال بھی میرے پاس آ کر اس گلی میں دیکھنے لگا اور بولا، یار واقعی میں وہاں کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا، جبکہ شاہد اپنی جگہ سے اٹھا ہی نہیں تھا۔ تو اس نے ہماری طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، یار آ جاؤ، کوئی فائدہ نہیں،
وہ کہیں بھاگ جاتی ہے یا چھپ جاتی ہے۔ شاہد کی یہ بات سن کر میں نے حیرانی سے شاہد کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، یار تو کس کی بات کر رہا ہے؟ کیا تو نے اس لڑکی کو دیکھا ہے؟ شاہد نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں میں نے 2-3 بار اسے دیکھا ہے، لیکن میں نے کبھی اس کا چہرہ نہیں دیکھا کیونکہ وہ بہت تیزی سے بھاگ کر چھپ جاتی ہے، بس اس کی جھلک ہی نظر آتی ہے۔ یہ سنتے ہی بلال نے کہا، تو پھر تجھے کیسے پتا کہ وہ لڑکی ہی ہے؟ شاہد نے کہا، کیونکہ اس نے لڑکیوں والے کپڑے ہی پہنے ہوتے ہیں اور اس کے بال بھی لڑکیوں کی طرح ہی لمبے ہیں، تو وہ لڑکی ہی ہوگی نا۔ یہ سنتے ہی بلال نے کہا، لیکن وہ چھپتی کہاں ہے؟ اتنے نام میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ارے یار اب چھوڑو بھی اسے، وہ پاگل ہے، انہی ٹوٹے پھوٹے گھروں میں چھپ جاتی ہے۔ لیکن تم لوگ اس کے بارے میں اتنا انٹرسٹ کیوں لے رہے ہو؟ دفع کرو اس پاگل کو۔ جب بھی ہم اس گلی میں کھیلتے ہیں تو اکثر ہماری بال ان گھروں میں چلی جاتی ہے تو وہ ہماری بال بھی اٹھا کر بھاگ جاتی ہے۔ ہم نے بہت بار لوگوں کو اس کے بارے میں بتایا ہے، لیکن کوئی ہماری بات پر یقین ہی نہیں کرتا۔ یہاں کے سبھی لوگ کہتے ہیں وہاں کوئی نہیں رہتا، تم لوگ وہاں مت کھیلا کرو، جبکہ میرے ساتھ 3-4 اور دوستوں نے بھی اسے دیکھا تھا۔ اس وقت وہ پاگل درخت کی ڈال پر لیٹی ہوئی تھی۔ شاہد کی یہ باتیں سن کر میں اور بلال ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر بلال نے کہا، یار کہیں وہ کوئی روح تو نہیں ہے؟ یہ سن کر شاہد زور زور سے ہنسنے لگا اور بولا، ارے یار وہ کوئی روح نہیں ہے، بلکہ کوئی گھر سے بھاگی ہوئی پاگل لڑکی ہے۔ روحیں تو نظر ہی نہیں آتی، کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو؟ یہ کہتے ہوئے شاہد اڑتی ہوئی پتنگوں کی طرف دیکھنے لگا۔ اتنے میں پھر سے عجیب کی چینخ کی آواز سنائی دی تو میں نے فوراً دیوار سے نیچے اس گلی کی طرف دیکھا۔ تب مجھے کوئی کھلے بالوں والی لڑکی دکھائی دی جو کہ بھاگ کر ایک ٹوٹے دروازے میں گھس رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میں نے بلال سے کہا، بلال وہ دیکھو وہی لڑکی۔ یہ سنتے ہی بلال دوڑ کر میرے پاس آیا، لیکن اس وقت وہ دروازے سے اندر جا چکی تھی۔ بلال نے کہا، کہاں ہے وہ؟ میں نے ایک دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ اس ٹوٹے دروازے سے اندر گئی ہے۔ بلال نے کہا، چل اسے دیکھنے چلے۔ میں نے کہا، یار پتہ نہیں کہیں وہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اتنے میں شاہد نے ہماری طرف دیکھتے ہوئے کہا، ارے وہ تمہیں وہاں ملے گی تو نقصان پہنچائے گی نا۔ یہ سنتے ہی میں نے شاہد سے کہا، کیا مطلب؟ وہ وہیں تو گئی ہے ٹوٹے دروازے سے۔ شاہد نے کہا، لیکن وہ تمہیں وہاں نہیں ملے گی کیونکہ وہ ایسی جگہ پر چھپ جاتی ہے کہ کسی کو نہیں ملتی۔ میں نے بہت بار دوستوں کے ساتھ جا کر اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے، پر وہ نہیں ملتی، بس اپنی مرضی سے نظر آتی ہے اور اپنی مرضی سے چھپ جاتی ہے۔ یہ سن کر بلال نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، چل دیمی پھر آج ہم بھی ایک بار ٹرائی کر ہی لیتے ہیں اسے ڈھونڈنے کی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، ویسے بھی ابھی دن کا وقت ہے، اس لیے ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہماری بات سن کر شاہد نے کہا، اچھا اگر تم لوگوں کو میری بات پر یقین نہیں آتا تو چلو میں بھی تمہارے ساتھ ہی چلتا ہوں، پر وہ ہمیں کہیں نہیں ملے گی، اس لیے تو یہاں کے لوگ ہم پر یقین نہیں کرتے۔ یہ کہتے ہوئے شاہد بھی ہمارے ساتھ اس گلی میں چلا گیا، لیکن اس گلی میں جاتے ہی اچانک میرا سر بھاری ہونے لگا تو میں نے شاہد سے کہا، یار پتہ نہیں اچانک میرا سر کیوں بھاری ہو رہا ہے۔ دوستو اس کہانی کا پارٹ 2 دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔